سچ کہتی ہوں شگو آپا، زندگی اجیرن کر کے رکھ دی ہے میری ساس نے۔ ایسی پتھر دل عورت نہ دیکھی نہ سنی۔ بھنڈی بناتی شگو آپا جن کا نام شگفتہ تھا، مگر ساجی نے اپنے دل کی پکار پہ لبیک کہتے ہوئے انہیں شگو آپا بنا لیا تھا۔ شگو آپا صبح سویرے روٹی ناشتے سے فارغ ہو کے جیسے ہی گرم پانی سے برتن مانج کے چمکانے لگتی، فوراً ساجی بھی آ جاتی۔ 8 جماعتیں پاس ساجی خود کو پڑھے لکھے اور فلاسفروں سے کسی بھی طرح کم نہ سمجھتی تھی۔ کل جب میں نے پیاز کاٹتے ہوئے اپنی ساس کا غرور بھرا لہجہ اور اللہ سے نہ ڈرنا دیکھا تو میں نے ذرا بھی پتہ نہیں لگنے دیا تھا کہ میں رو رہی ہوں۔ میرے تو دشمن روئیں، میں کیوں روں؟ سارے آنسو پیاز کی پرتوں تلے چھپا لیے، پر دل ہے نا شگو آپا، کڑکتا تو ہے ہی۔ اس میں شکوے شکایتوں کے بھی انبار لگے رہتے ہیں، جو اگر ہم تم نہ ہونا ایک دوسرے کے سننے کے لیے تو سچی بندہ ان بوجھل سخت پہاڑوں تلے دب کر دوسری سانس نہ لے پائے۔ اب میری اولاد نہیں تو اس میں میرا کیا قصور؟ پورا 1 سال، اس 1 سال ایک سانس میں نے دعائیں کی ہیں، پیروں فقیروں کے پیر پکڑے ہیں، ارشد کی مار کھائی ہے، جیٹ چٹانے کی باتیں سنی ہیں۔ شگفتہ آپا طویل سانس جو سینے میں کہیں گم ہو چکی تھی، ایک ہی سانس میں انہوں نے بچوں کی فیس، نمک مرچ آٹا دالیں، کتنی مصیبتیں ان کی جان کو بھی چمٹی تھیں۔ ایک روز صبح ہی صبح جانے کیسے گھر کے کام کاج نپٹا کر وہ ان کی طرف چلی آئی اور پھر یہ معمول ہی بنا لیا۔ ان کے پاس بہت وقت ہوا کرتا تھا جسے ایسے ہی استعمال میں لایا جاتا۔ سجواری بوا، تمہارے ٹوٹکی نے تو خوب کام دکھایا بھائی۔ جیسے ہی ارشد کے لیے دودھ گرم کیا، اس میں دم کی ہوئی چھوٹی پیاز کاٹ کر ڈالی، الائچیاں بھی ڈھیر ساری ڈالیں، مگر وہ بندہ پیاز کی بو بھام گیا۔ اور پھر جو میرے ساتھ اس نے سلوک کیا، سارے گھر نے سنا۔ بوا یہ کیسا مشورہ اٹھائے پھرتی ہو؟ ساجی کو سجواری بوا پر بہت بھروسہ تھا۔ گائے کا دودھ، گائے بھی وہ جس نے بچڑا دیا ہو، کثیر نسخہ ہے۔ 100 روپے دے مجھے، میں ڈھونڈ ڈھانڈ لا دوں تجھے۔ تم میری پوتیوں بیٹیوں جیسی ہے، تیرے لیے اتنا بھی نہ ہو سکے گا کیا؟ صبح صبح کا وقت تھا، دودھ والا آیا نہیں تھا، وہ گیٹ کے ساتھ اسی کے انتظار میں کھڑی تھی۔ سجواری بوا جو مشوروں کی پٹاری ساتھ ساتھ لیے گھوما کرتی تھیں، رات ہی اس نے بڑی پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ارشد کی جیب سے 200 روپے نکال کر اپنے تکیے کے تلے چھپا دیے تھے۔ اتنے سارے نوٹوں میں سے 200 کی کیا گنتی؟ وہی کڑکتے 2 نوٹ سجواری بوا کے خصے میں منتقل ہوئے اور وہ چلتی بنی۔ پتہ نہیں اس چھوٹی سی کلونی کے سرسبز سیاسوں کے کس کونے میں وہ گائے بندھی ہوگی جس نے بچڑا دیا ہے۔ جب تک ساجی کی ساج باتھ روم سے نکلی، وہ دکھ سکھ پاڑنے کے بعد ایک نئی تجویز کے ساتھ دودھ چولہے پر رکھ چکی تھی۔ دودھ میں دودھ کم، پانی زیادہ تھا، مگر وہ دل کڑا کر پی گئی تھی۔ اس کے لیے کیا اکسیر ہے، اسے کیا معلوم، مگر پینے سے نہ تو رہ جائے۔ جٹھانی کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک پیر صاحب نے اسے ایک نیلی پڑیا دی تھی کہ اگر وہ کسی طرح جٹھانی کے بچے کو کھلا دے اور وہ مر جائے تو اس کی گود ہری ہو جائے گی، مگر وہ ڈر گئی تھی کہ اگر پولیس نے پکڑ لیا تو پولیس کے ڈر اور کچھ اپنی بزدلی نے اسے یہ قدم اٹھانے سے روک دیا، اور وہ راستے میں ہی پڑیا کھول کر پھینک آئی۔ ارشد کے پاؤں کے تلوے پر سرخ مارکر سے ایک لفظ لکھنا تھا، مگر وہاں تو بات کرنا ہی مصیبت ہو گیا تھا۔ وہ اولاد شاید چاہتا ہی نہیں تھا، صرف بات بات پر ساجی کو سناتے رہتا۔ وہ زندگی سے ہار جاتی، پھر ہار نہ مانتے ہوئے دوبارہ سرپٹ دوڑنے لگتی۔ ماں باپ کا سایہ سر پر نہیں تھا۔ چچا نے جیسے تاسے کھلا پلا کر سنبھال کر سگی پھپھو کے بیٹے سے نکاح پڑھوا دیا، اور پھر 20 سال کی ساجی کے اولاد ہی نہ ہوئی۔ فڑا کے بچے بہت پیارے تھے، پیاری پیاری باتیں کرتے تھے، وہ ان کے فیڈر بنایا کرتی، کبھی کبھار چھپ کر چوم بھی لیتی۔
فرا شوہر کی لاڈلی تھی اور اس کا شوہر اس پر صرف شک کیا کرتا تھا، ہر شے جان پھٹک کر اس کے ہاتھ سے لیتا۔ گھر کے کام وہ بہت اچھی تھی، جلدی کام سے فارغ ہو کر لوگوں کے دکھ سکھ بانٹنے بھی نکل جایا کرتی۔ آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے ارشد، نہ میں بہت حسین ہوں، نہ بھرے بھرے کھاتے پیتے میکے والی ہوں، اور سب سے بڑی میری تو کوئی اولاد بھی نہ ہو سکی۔ اس کے آنسو گالوں پر بکھ چکے تھے۔ ایسا بالکل نہیں ہے ساجو، ساجو ایسا نہ سوچا کرو، محبت تو تھی۔ یہ آپ جناب والے الفاظ اسے ارشد نے ہی سکھائے تھے، شاید شروع میں تو وہ تم ہی کہا کرتی تھی، اسے تم سے اپنائیت کا زیادہ اظہار محسوس ہوا کرتا تھا، مگر ارشد نے بری طرح ٹوک دیا، ایسے نہیں ایسے، میں بچی تو نہیں ہوں، تم ابھی بچی ہی ہو ساجدہ، اختر تمہارا معصوم سا ذہن ابھی ان نزاکتوں کو نہیں سمجھ پا رہا۔ آہستہ آہستہ وہ بہت سیکھ گئی تھی، گھر کے کاموں سے اپنے لیے وقت چرانا، پیسے اڑن چھو کرنا اور طرح طرح کے ٹوٹکے مشورے آزمانا۔ اس کا دل ہر وقت آنسوؤں سے بھرا رہتا۔ ساس روایتی ساسوں سے بھی بڑھ کر تھی، ہر وقت کڑی نگاہ رکھتی، اسے بہت ساری ہمدردی کی ضرورت تھی، جو باہر سے ہی جھوٹی سچی آنسو ہو جایا کرتی۔ فرحہ برتن دھونے کے بعد کچن اچھی طرح صاف کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ اسے مغرور لگتی تھی، کاش میں بھی ایسا غرور کر سکوں، اور یہ غرور فرحہ پر جچتا بھی تھا۔ برآمدے کے ٹھنڈے ستون سے لگی ساجی کی سیاہ آنکھوں میں انتظار بھرا رہتا تھا، شگو آپا کے ہاں بھی وہ کم کم جانے لگی۔ پتہ نہیں ان کا میاں اس کا اتنا ایکسٹرا کس خوشی میں کیا کرتا تھا، سر سے لے کر پاؤں تک اس کی گدلی آنکھیں چپک سی جاتیں۔ شگو آپا کی حالت بھی اس وقت عجیب ہو جاتی تھی۔ ارشد نے اسے کئی بار کہا تھا کہ وہ گھر سے کم نکلا کرے، لوگوں کو اپنے اس مسئلے سے آگاہ رکھنا، ہر خبر بتانا غیر ضروری ہے۔ ساس نے کتنی دفعہ ارشد کو شکایت لگائی تھی، ایک آدھ مرتبہ بند کمرے میں اسے خوب لتاڑا بھی گیا تھا، مگر ساجی اپنے دل کا کیا کرتی، جو نگہت خالہ، معصومہ آپا، شگو آپا اور سجواری بہوا وغیرہ کی سنتا تھا۔ اتنی خاموش کیوں بیٹھی ہو ساجدہ؟ بس ایسے ہی، فرح جو کبھی کبھار اس سے بات کرتی تھی پوچھ رہی تھی۔ ساس اپنے کمرے میں غروب ہو گئی تھیں، فرح اب کوئی چینل دیکھنے میں مصروف تھی کہ سجواری بہوا چلی آئی تھیں۔ ساس صاحبہ کو ان کا بھی جمالو قسم کی بڑھیا سے شدید چڑ تھی، ان کا تو کام ہی یہی ہے، لگائی بجھائی کرنا، بلکہ بجانا تو نہیں، بس لگانا ہی ان کا کام تھا، اسے زیادہ لفٹ نہ کروایا کرو، ورنہ یہ بڑھیا کوئی نہ کوئی گل کھلا کر رکھ دے گی۔ یہ عمر ہو گئی، مگر سازشوں فیصلوں سے باز نہیں آئی یہ عورت۔ ساس کی بات کو سخت اہمیت حاصل تھی، مگر سجواری بہوا اس کی مہمان تھی تو وہ جلدی سے چائے بنا کر لے آئی تھی۔ سب کا حال احوال دریافت کرتے سجواری بہوا ان کے اس وقت کے اندرونی حال سے بخوبی واقف تھیں۔ ایک پیر صاحب ہیں تقیے والے، نسرین کے ہاں بیٹا انہی کی دعا سے ہوا ہے، کہ ساتھ والی کچی آبادی میں رہتی ہے، اتنی دکھی تھی اب اس سے زیادہ سکھی ہے، اب اسے آزما کر دیکھو تم، بس ایک چکر لگ جائے پھر دیکھنا اللہ کا کرم کیسا ہو جائے گا۔ کہہ کر وہ اٹھ گئی تھیں۔ پیر صاحب کا آستانہ کافی دور تھا، پر اتنی دور وہ کیسے جا سکے گی؟ ارشد سے اسے کسی قسم کی امید نہیں تھی۔ ختم قرآن کا بہانہ کام ہی کر گیا، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے میں واپسی ہو ہی جاتی، اور وہ سچواری بہوا تیز تیز قدموں سے تقریباً ہانپتے ہوئے ایک گندی سی تنگ گلی سے گزر رہی تھی۔ دوسروں کو آسانیاں بانٹنے والے خود کس مشکل سے جیتے ہوں گے، اس کھولی میں اتنی گندگی اور بو، دنیا کب سے ترک کر رکھی ہے۔ سجواری بہوا بات سنبھال کر بولی تھی، پیر صاحب نے 2000 کی ڈیمانڈ کی تھی، بہوا اس سے 3000 وصول کر کے اسے یہاں لے آئی تھی۔ پیر صاحب کی آنکھیں فی الحال بند تھیں، جب کھلیں اور بڑی مشکل سے کھلی، کیونکہ وہ آنکھیں پانی نام سے بھی ناواقف لگتی تھیں، اور ان میں ویسی ہی بات تھی جیسے شگو آپا کے میاں کی آنکھوں میں، معصومہ آپا کے بھولے بھائی کی نظروں میں۔
مریضہ کو اندر کمرے میں چلنا پڑے گا، اکیلے میں معائنے کی ضرورت ہے اسے۔ اولاد کے لیے تو وہ سب کچھ کرنے کو تیار تھی، مگر اس طرح اکیلے میں وہ کسی کی بیوی تھی، چھوٹی سی بچی نہ تھی۔ سجواری بوا دھکے دے دے کر جلدی سے جانے کا کہہ رہی تھی۔ ایسے ہی نسرین گئی تھی، پیٹ پر تویز لکھنا تھا اس کے، اور پیر صاحب اندر جا کر اس کا بھی انتظار کرنے لگے تھے۔ چند منٹ کی تو بات ہے ساجی، وہ برابر اسے سمجھانے اور راضی کرنے میں لگی تھیں۔ وہ اٹھو یہاں سے، اگر تم نہیں اٹھ رہی تو میں جا رہی ہوں۔ 8 جماعتیں وہ اسکول کے 8 سال کام آ گئے تھے، وہ سمجھ گئی تھی سجواری بوا کی چلاکی۔ ان کا رنگ اڑ چکا تھا اور قدم انتہائی تیز ہو چکے تھے۔ جلدی جلدی کام نپٹا لو لڑکیوں، چھت کی صفائی بھی کرنی ہے۔ اور سن چھوٹی، اگر وہ آئے نا سبز قدم تو کہہ دینا کہ میں گھر پر نہیں ہوں۔ دماغ چاٹ لیا ہے منحوس نے، پتہ نہیں اس کا شوہر اسے روکتا بھی نہیں۔ خبردار، جو آج دروازہ کھولا تو شگو آپا میں آئی ہوں، بیٹھ جاؤ۔ چھوٹی اس کی نقل اتار رہی تھی۔ گیٹ کے ساتھ کھڑی وہ ساری گفتگو سن چکی تھی۔ گیٹ کے ساتھ کھڑی وہ ساری گفتگو سن چکی تھی۔ لوگ اس کے آنسو اس کے گالوں پر بکھر کر اپنے تکیے پر گر رہے تھے۔ بے مول، اصل مسئلہ ہی یہی ہے، ہمارا مخلوق سے کہتے پھرتے ہیں، دوسروں کے دروازوں پر دستخط دیتے ہیں، مگر اس خالق سے اپنا مسئلہ بیان نہیں کرتے۔ مخلوق سے کہنے والا ذلت پاتا ہے اور خالق سے کہنے والا عزت پاتا ہے۔ مولانا صاحب کی آواز اس کے کانوں میں اکثر گونجا کرتی تھی۔ دعائیں منظور نہ ہوں پھر بھی سنبھال کر رکھ لی جاتی ہیں اور انہیں بڑے اجر کے ساتھ لوٹایا جاتا ہے۔ اس وقت تو اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا، مگر اب بات اچھی طرح سے دماغ میں بیٹھ چکی تھی۔ اختیار تو سارے اس کے پاس ہیں، اور پیر کامل تو صرف ایک ہی ہے، تو کیوں نہ ثابت قدمی سے اس کی طرف چلا جائے۔ سلیقے سے سر پر دوپٹہ اوڑھے وہ نماز پڑھنے میں مشغول تھی۔ جب ارشد نے کمرے میں قدم رکھا، ساجدہ تم تو بدل گئی ہو، وہ حیران ہوا۔ جو آپ کو اچھا لگے وہی تو کروں گی نا، وہ بھی مسکرا دی۔ وہ سجواری بوا آئی ہیں، تمہیں پتہ ہے نا امی ان سے کتنا چڑھتی ہے، پھر بھی باہر بٹھایا ہوں۔ باہر نکلتی ہو کیا؟ نہیں اب چھوڑ دیا ہے۔ لیں بوا آپ کی چائے۔ وہ سنجیدہ تھی۔ سن ساجی، وہ سرخوشی کرنے لگی تھی، دفعہ مار اس پیر کو۔ انہوں نے نئے جال سے پرانا شکار کرنا چاہا، مگر وہ ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ بوا میں نے ارشد کے لیے کھانا گرم کرنا ہے۔ وہ چاپ چاپ چلی گئی تھیں۔ شگو آپا کی چھوٹی بیٹی اس کے سامنے کھڑی تھی، بدتمیزی کا کہیں نام و نشان بھی نہ تھا۔ ساجدہ اینٹی، امی کہتی ہیں تھوڑی سی مرچیں ہوں تو دے دیں۔ عزت وہی پاتے ہیں جو اپنے گھر میں رہیں اور سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دیں۔ ساجی اب ساجدہ ارشد بن چکی تھی، وہی جو اسے بہت پہلے بن جانا چاہیے تھا۔ تو دوستو، ہمیں اپنی ساری دعائیں، ساری منتیں اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے اور اپنے سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینے چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی سارے معاملات کو حل کرنے لگا ہے۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ شکریہ، والسلام۔